Para 30th, Surah At-Takasur, full surah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ التکاثر شروع کریں گے انشاءاللہ. اس سورہ میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر بزی کر رکھا ہے کہ اس کے سوا کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں. اس کے برے انجام پر وارن کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں پہ فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں. ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی کہ my dear sisters, in this surah the people have been warned of the evil consequences of the passion for piling up worldly things because of which they spend their lives in acquiring or are engrossed in acquiring more and more of worldly wealth, material benefits, pleasures, position and power till death comes to them. This one pursuit has so occupied them that they are left with no time or opportunity for pursuing the higher things in life. You see, life is short and death will soon claim us. If we would only learn before it is too late the serious issues of the higher life. My dear sisters, after warning the people, they are reminded that they must taste the consequences of their neglect. For every good enjoyed, they must in the hereafter give a strict account. These blessings which you are amassing and enjoying thoughtlessly are not mere blessings but are also a means of your trial. For each one of these blessings and comforts you will surely be called to account in the hereafter. چلیں سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. دیکھیں عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس کام یا شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے، obsessed ہو جائے کہ وہ دوسری اہم تر ضروری چیزوں سے غافل ہو جائے، ہیڈلیس ہو جائے. یعنی کسی غفلت نے، کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا بزی کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا خیال باقی نہیں رہا. یعنی اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو اور اس obsession نے تم کو بالکل غافل کر دیا. اچھا دیکھیں، تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے 3 میننگز ہیں. ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. مین اسٹرائیوز ٹو گین مور اینڈ مور آف ایوری تھنگ. دوسرے یہ کہ لوگ کثرت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں. تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر
فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے. That they brag and boast of possessing more than others. یعنی فرسٹ آیت کا معنی ہوا کہ تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے، ایسا بزی کر لیا ہے کہ اس نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا. یعنی greed for more and more has so occupied you that its pursuit has made you heedless of every higher thing in life. Acha, in this sentence, it has not been indicated as to the abundance of what? یعنی کس چیز کی کثرت، یعنی کہ کس چیز کی کثرت نے ہمیں آکیپائی کیا ہوا ہے. اور الحاکم میں کس چیز سے غافل ہونا مراد ہے؟ دیکھیں، اٹ سیز تم کو غافل کر دیا ہے. الحاکم مینس تم کو غافل کر دیا. اب اس کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، ایبسنس آف ایکسپلینیشن، اس کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے. اب my dear sisters, you have to pay attention because these are very important surahs and these are very important ayats. دیکھیں، they become applicable in their most extensive meaning. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پن پوائنٹ نہیں نہ کیا. اللہ سے تم کو غافل کر دیا. اور تکاثر کے معنی لمیٹڈ نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام گینز، فوائد اور منافع، سامان عیش، اسباب لذت، پلیجرز، کمفرٹ اور وسائل قوت، اتھارٹی، اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسٹرائیو فار سپیریورٹی، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر بریگ کرنا، فخر جتانا، اس کے میننگ میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح الحکم کے مخاطب بھی ریسٹرکٹڈ نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی ان کے مخاطب ہو جاتے ہیں. یعنی the people of all ages in their individual as well as collective capacity become its addressee. It gives the meaning that the passion for acquiring more and more of the worldly wealth, striving for superiority in pursuit of it, and bragging and boasting of its possessions has affected the individual as well as societies. اب اس آیت میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ تکاثر نے یعنی the greed for more and more نے کس چیز سے غافل کر دیا. اس لیے اس کے معنی میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی it becomes applicable in its most extensive meaning too. They have become heedless of، یعنی کہ وہ غافل ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آخرت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، یعنی کہ مورل رسپانسبلٹی سے غافل ہو گئے ہیں، the rights of others یعنی حقداروں کے حقوق سے غافل ہو گئے ہیں، اینڈ آف دیئر اون obligation ٹو رینڈر دوز رائٹس سے غافل ہو گئے ہیں. They are only striving to raise their living standards, acquire wealth, no matter how or by what means it is acquired. یعنی انہیں اپنے معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے،
مگر اس بات کی فکر نہیں کہ انسانیت کا معیار کتنا گر رہا ہے. انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، مگر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے. انہیں عیش و عشرت، کمفرٹس اینڈ فزیکل انجوائمنٹ کے سامان چاہیے، اور اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ آرمی، زیادہ سے زیادہ ویپنز چاہیے. اس ریٹ ریس میں پڑے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور میں پڑے ہیں. اس بات کی فکر نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی زمین کو ظلم اور تباہی کا سامان ہے. In short, تکاثر has many forms which has engrossed individuals as well as societies so completely that they have become heedless of everything beyond this world, its benefits and pleasures. انہیں دنیا کی لذتوں سے بالا تر کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. سیکنڈ آیت، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو. یعنی انسان اپنی ساری عمر اسی کوشش میں ویسٹ کر دیتا ہے اور مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. انسان کی گریڈ، ہرس اور ہوس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے الفاظ یہ تھوڑے سے معمولی سی کمی بیشی کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں آپ کو جو سنانے لگی ہوں، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری 2 وادیاں ہوں تو وہ لازماً تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. استغفر اللہ. اچھا، سورہ الحدید کی آیت 20 میں انسانی زندگی کے جن مراحل کا ذکر ہوا ہے نا میری بہنوں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آخری عمر میں انسان کی یہ حرص، یہ گریڈ مزید بڑھ جاتی ہے. آیت نمبر 3، کوئی بات نہیں، بلکہ کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے موت کا تصور بھی ذہن میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی. سورہ الجمعہ آیت نمبر 8 says، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یعنی کہ میری بہنوں، اٹ مینس کہ جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی وہ تمام فیکٹس جو ہیں وہ ہم پہ روشن ہو جائیں گے جن سے ہم اس وقت نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت، abundance of worldly goods، اور اس میں دوسرے سے بڑھ کر جانا ہی ترقی اور کامیابی یعنی کہ ریئل سکسیس ہے. حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے. ان قریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے. دیکھیں، ان قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے کچھ بھی زیادہ دور نہیں ہے نا. اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی
کہ جن کاموں میں وہ ساری زندگی ساری عمر گزار کر آیا ہے وہ اس کے لیے گڈ فارچون، سعادت اور خوشبختی کا ذریعہ ہے، یا بیڈ فارچون یا فیلئر، بد انجامی و بدبختی کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 5، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے۔ دیکھیں the word یقین means solid conviction. It is the kind of knowledge which is more than just knowing something. It is something you are absolutely convinced about. There are 3 types of یقین. علم الیقین یعنی کہ which is یقین based on knowledge یعنی کہ علم. دوسرا ہے عین الیقین which is the یقین based on seeing جو دیکھ کے یقین آتا ہے. تھرڈ از حق الیقین. یہ جو یقین ہے نا this is the level of certainty gained through experience. یعنی کہ میری بہنوں دیکھیں موت یا قیامت کا علم دراصل یقینی علم ہے، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا. اچھا ہمیں یقین کے 3 درجوں کا ذکر ملتا ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین وہ یقین ہے جو انسان کو علم سے حاصل ہوتا ہے. مثلاً کہ دیکھیں آپ نے دور سے دھواں دیکھا، آپ نے سموک اٹھتا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا وہاں آگ لگی ہوئی ہوگی، حالانکہ آگ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. پھر جب آپ نے وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیا تو آپ کو کون سا یقین آیا؟ عین الیقین. لیکن حق الیقین کا درجہ اس سے بھی آگے. یقین کا یہ درجہ باقاعدہ تجربے سے، ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ آنکھ سے دیکھنے میں بھی دھوکے کا امکان ہے نا، پاسبلٹی تو ہے. ضروری نہیں کہ کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے حقیقت میں ویسی ہی ہو. جیسے فار انسٹنس آج کل الیکٹرک ہیٹرز میں یا گیس کے بھی ہیٹرز میں انگارے دہکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، برننگ کولز ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف دکھاوا ہے اور ہیٹ کا سورس کہیں اور سے ہے، مثلا وہ کولز ہے ہی نہیں. تو آگ کے بارے میں آپ کو علم الیقین تو محض دھوئیں دیکھنے سے حاصل ہو گیا. پھر جب آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو کون سا یقین آیا؟ عین الیقین آ گیا. اس کے بعد جب آپ نے آگ کو چھو کر، ٹچ کر کے، اس کے قریب ہو کر اس کی ہیٹ کو، اس کی حرارت کو پریکٹیکلی عملی طور پر محسوس کیا تو آگ کی موجودگی کے بارے میں آپ کا یقین حق الیقین کے درجے میں آ گیا. دیکھیں یقین کی پہلی قسم کو ہم نے کہا کہ وہ علم الیقین ہے. اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ کاش تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے. اب یہ وہ علم ہے which is based on knowledge، یعنی یہ یقین علم کا نتیجہ ہے. تو میری بہنوں یہ علم کون سا ہے؟ قرآن علم الیقین ہے. Through the ilm of Quran we have the یقین on the day of judgment. ہمیں قیامت کا جو یقین ہے وہ قرآن پڑھ کے ہی آتا ہے نا انشاءاللہ. آیت نمبر 6، تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. میری بہنوں اس فقرے میں پھر کا جو لفظ آیا نا، اس کے معنی میں یہ نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں
سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں، آپ سے کوشچننگ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن اور کافر سب کو ہی کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی، وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ پڑھ کے صرف اپنی لنچ ٹائم پہ یا ڈنر ٹائم پہ اپنی ٹیبل کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم سے کتنے سوال ہوں گے۔ It's just that we have to give gratitude to اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، be grateful to اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور ہمیں ان نعمتوں کو شیئر کرنا ہے۔ اچھا، ہمیں اس سے لیسنز کیا ملتے ہیں اس سورہ سے؟ پہلا لیسن ہمیں میری بہنوں یہ ملتا ہے، دنیاوی آسائشیں اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہی اگر ہم لگے رہیں گے تو یہ آخرت کے حصول کی کوشش نہیں کرنے دے گی ہمیں۔ اس دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو جائیں کہ آخرت کے بارے میں سوچنے تک کا ٹائم نہ رہے۔ دوسرا لیسن ہے، اگر ہم موت اور آخرت کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں تو ہم اسے اپنے لیے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تھرڈ لیسن یہ ہے کہ ایک بار جب جہنم کو دیکھیں گے، دیکھیں پل صراط سے پار کرتے ہوئے تو ہر ایک نے جہنم کو دیکھنا نا، وہ جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے نا پل صراط، تو ایک بار جب جہنم کو دیکھیں گے تب ریالٹی کا پتہ چلے گا، عین الیقین آئے گا۔ تو بہتر ہے نا کہ علم الیقین کر کے، قرآن کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ اور فورتھ لیسن اور لاسٹ لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم سے اللہ کی دی گئی ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا تم نے شکر ادا کیا؟ کیا یہ نعمتیں شیئر کی؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے اور ہمیں لوگوں کے ساتھ نعمتیں شیئر کرنے والا بنا دے۔ الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ العصر، full surah. In this surah, a whole world of meaning has been compressed into its few brief words, which is too vast in content to be fully expressed even in a book. یعنی یہ سورہ جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بالکل صاف طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی سکسیس کا، فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی ڈسٹرکشن کا، تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت
کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا لیتے. یہ طبرانی کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بتائی. چلیں سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. دیکھیں اس سورہ میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفات یعنی 4 کوالٹیز پائی جاتی ہیں. فرسٹ از ایمان، سیکنڈ از عمل صالح یعنی رائچس ڈیڈز، تھرڈ از ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اینڈ فورتھ از ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. اب اس کے ایک ایک پارٹ کو الگ الگ کر کے اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں تاکہ اس ارشاد کا پورا مطلب کلیئر ہو جائے. جہاں تک قسم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے، اپنی کریشن میں سے کسی چیز کی قسم اس کی گلوری، عظمت یا اس کے کمالات اور کوالٹی کی وجہ پر نہیں کھائی، بلکہ اس وجہ پہ کھائی ہے کہ وہ اس بات پر ٹیسٹیفائی کرتی ہے جسے پروو کرنا مقصود ہے، جسے ثابت کرنا مقصود ہے. ہینس زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 کوالٹیز پائی جاتی ہوں. یعنی کہ the oath by time signifies that time is witness to the truth that man is in sheer loss except for those people who possess the 4 qualities. دیکھیں زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے یعنی پاسٹ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی یعنی فار دا پاسنگ ٹائم، جس میں حال یعنی ہمارا پریزنٹ انفیکٹ کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے. ہر سیکنڈ مائی ڈیئر سسٹرز، ایوری سیکنڈ جو گزر رہا ہے وہ ہمارا پاسٹ بنتا چلا جا رہا ہے نا، اور ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جا کر حال کو ماضی بنا رہی ہے. یعنی ایوری مومنٹ when it has passed becomes past, and every moment of the future when it is passing becomes present, and when it has passed becomes past. یہاں چونکہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اس لیے دونوں طرح کے زمانے اس کے میننگ میں شامل ہیں. گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ہسٹری اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان کوالٹیز سے خالی تھے وہ الٹیمیٹلی خسارے میں پڑ رہے ہیں. اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک ایک انڈیویژول اور ایک ایک نیشن کو، قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اس کی اگزامپل اس وقت کی سی ہے مائی ڈیئر سسٹرز جو ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ کو پیپر سالو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ وقت
جس سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی گھڑی میں سیکنڈز کی جو نیڈل ہے نا اس کو موو کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا. حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے. ایون اے سیکنڈ از اے considerable amount of time. For during this very second, do you know that light travels 1,86,000 miles in this 1 second. یعنی اسی ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا راستہ طے کر لیتی ہے. اور اللہ کی کنگڈم میں میری بہنوں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں، خواہ وہ ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہوں. اچھا، اگر وقت کے گزرنے کی سپیڈ وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی میں سیکنڈز کی نیڈل کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے، اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا برا کام کر رہے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم بزی رہتے ہیں، سب کچھ اس لمیٹڈ عمر ہی میں ہوتا ہے جو دنیا میں ہم کو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ یعنی ہماری اصل ویلتھ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے. کسی بزرگ کا کال ہے مائی ڈیئر سسٹرز کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، یعنی جو آئس سیل کرتا ہے، جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی have mercy on the one whose wealth is melting away. وہ برف پگھل رہی ہے نا، ایوری سیکنڈ وہ برف پگھل رہی ہے. یعنی رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. دیکھیں، عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف یعنی آئس کے گھلنے کی طرح، میلٹ ہونے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے. اس کو اگر ویسٹ کیا جائے، ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں یوز کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے. بس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات میری بہنوں اس سورہ میں کی گئی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، شہادت دے رہا ہے کہ ان 4 کوالٹیز سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی مہلت عمر کو یوز کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں. اٹس اے ویری بیڈ بارگین. نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان 4 صفات کے ساتھ دنیا میں کام کر رہے ہیں. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اس اسٹوڈنٹ سے جو ایگزام کے وقت کو اپنا پیپر سالو کرنے کی بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہو، کمرے کے اندر لگے ہوئے کلاک کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نفع میں صرف وہ اسٹوڈنٹ ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنا پیپر سالو کرنے میں یوز کر رہا ہے. دیکھیں، انسان کا لفظ although singular یہاں پہ یوز ہوا ہے نا، لیکن بعد کے فکرے میں اس سے ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے جن میں 4 صفات ہوں. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں لفظ انسان کلیکٹیو ناؤن
یعنی اس میں جنس کے طور پر یوز ہوا ہے. اچھا، اس کا اطلاق یعنی اپلائنگ ٹو افراد، یہ جو کلیکٹیو ناؤن ہے، اٹ از اپلائنگ ٹو افراد، گروپس، اقوام اور پورے نوع انسانی یعنی دا انٹائر مین کائنڈ. جو انسان کا لفظ یوز ہوا ہے اس سورہ میں، اٹ اپلائز ٹو انٹائر مین کائنڈ. یعنی یہ حکم کہ ان 4 صفات سے جو بھی خالی ہو وہ خسارے میں ہے، ہر حالت میں ثابت ہوگا کہ خواہ ان سے خالی کوئی شخص ہو یا کوئی قوم ہو یا دنیا بھر کے انسان. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اگر یہ حکم لگائیں کہ زہر انسان کے لیے مہلک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زہر بہرحال مہلک ہے، خواہ ایک انسان اس کو کھائے گا یا پوری قوم اس زہر کو کھا لے گی یا ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو زہر کو کھا لیں گے، ان سب کے لیے ڈیڈلی ہے نا. زہر کی مہلک خاصیت اپنی جگہ اٹل ہے، اس میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شخص نے اس کو کھایا ہے یا ایک قوم نے کھایا ہے یا دنیا بھر کے انسانوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے زہر کھانا. اب یہ دیکھیے کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے خسارہ نفع کا اپوزٹ ہے، یعنی پروفٹ کا اپوزٹ ہے، اور بزنس میں، تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں بھی ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے، یعنی ایک بارگین میں گھاٹا آئے، اور اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں ہو، یعنی دا ہول بزنس از رننگ ان لاس. اور اس حالت میں بھی جب اپنا سارا سرمایہ کھو کر آدمی دیوالیہ ہو جائے، یعنی ہی بیکمز بینکرپٹ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تینوں چیزوں کے لیے استعمال ہوگا، چاہے ایک بارگین میں ہو، چاہے سارا بزنس اس کا لاس میں جا رہا ہو، یا وہ بینکرپٹ ہو جائے. اب قرآن مجید اسی لفظ کو اپنی خاص ٹرم بنا کر فلاح کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور جس طرح اس کا تصور فلاح محض دنیاوی خوشحالی کا ہم معنی نہیں ہے، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی کامیابی پر حاوی ہے، اسی طرح اس کا تصور خسران بھی محض دنیاوی ناکامی یا خستہ حالی کا ہم معنی نہیں ہے، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی ناکامی اور نامرادی پر حاوی ہے. یعنی just as the concept of falah does not merely express the worldly prosperity, but comprehends man's true success from the world till the hereafter, so its concept of khusran or loss also does not merely express worldly failure or distress, but comprehends man's real failure and disappointment from the world till the hereafter. چلے اب ہم ان 4 صفات کو دیکھتے ہیں جن کے پائے جانے پر اس سورہ کی روح سے انسان خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے، فرسٹ کوالٹی از ایمان. اس کا اصل استعمال سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی میں کیا گیا ہے. قرآن مجید میں دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے،
اس کو ان آیات میں پوری طرح کلیئر کر دیا گیا ہے. سورہ الحجرات آیت 15 says, مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے. سورہ حامیم سجدہ آیت 30 says, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے. اچھا جی، پھر نیکسٹ آتا ہے سورہ الانفال سیکنڈ آیت. اٹ سیز، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. سورہ البقرہ آیت 165 says، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. سورہ النساء آیت 65، پس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اچھا دیکھیں، ان سے بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مطلوب کیا ہے، حقیقی ایمان، نہ کہ صرف زبانی اقرار. یعنی the following ayat is even more explicit as regards the distinction between verbal acceptance of faith and true faith. It says it is actually desirable, what is desirable is true faith and not mere verbal acceptance. کون سی آیت؟ سورہ النساء آیت 136. It says، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اچھا، اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے؟ تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اس سے مراد فرسٹلی اللہ کو ماننا ہے، صرف اس کے وجود کو ماننا نہیں بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک اللہ ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی اس کا وردی ہے، مستحق ہے کہ انسان اس کی ورشپ کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، اوبے کرے اور اطاعت کرے. وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے. بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے. وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے. بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے. He should refrain from what he forbids. وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے. اس سے انسان کا کوئی کام تو درکنار، وہ مقصد، وہ موٹیو، وہ نیت، وہ انٹینشن تک بھی چھپی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی کام کیا ہے. سیکنڈلی، رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مامور کیا ہوا ہادی اور رہنما ہے، یعنی دیٹ ہی از اے گائیڈ اینڈ لیڈر اپوائنٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹروتھ ہے، برحق ہے اور واجب التسلیم ہے، یعنی اٹ ہیز ٹو بی ایکسپٹیڈ. اسی ایمان برسالت میں ملائکہ یعنی فرشتے، انبیاء اور ڈیوائن بکس آ جاتی ہیں،
اور خود قرآن پر بھی ایمان کا لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہیں مائی ڈیئر سسٹرز جو اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ تھرڈلی، آخرت کو ماننا، اس حیثیت سے کہ انسان کی موجودہ زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اپنے ان اعمال کا جو اس نے دنیا کی اس زندگی میں کیے ہیں اللہ کو حساب دینا ہے، اور اس محاسبے میں، اکاؤنٹیبلٹی میں، جو لوگ نیک ہوں انہیں اجر اور جو برے ہوں ان کو سزا ملنی ہے۔ اچھا، ایمان کے بعد دوسری کوالٹی کیا ہے جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے؟ وہ ہے صالحات، نیک کاموں پر عمل کرنا۔ صالحات کا لفظ میں تمام نیکیاں اور بھلائیاں شامل ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو قرآن کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی بیس میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کے اکارڈنگلی نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر جگہ عمل صالح سے پہلے میری بہنوں ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ایمان کے بعد ہی آیا ہے۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن میں ایمان کے بغیر عمل کو صالح نہیں کہا گیا، اور نہ عمل وداؤٹ ایمان پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایمان وہی بینیفیشل اور مفید ہے جس کے سنسیئر ہونے کا ثبوت انسان اپنے عمل سے دے، ورنہ ایمان بغیر عمل صالح محض ایک کلیم ہے، محض ایک دعویٰ ہے جس کی نیگیشن، تردید آدمی خود ہی کر دیتا ہے جب وہ اس کلیم کے دعوے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بشارتیں بھی دی گئی ہیں، جتنی بھی گڈ نیوز دی گئی ہیں، انہی لوگوں کو دی گئی ہیں مائی ڈیئر سسٹرز جو ایمان لا کر عمل صالح کریں۔ اور یہی بات اس سورہ میں بھی کی گئی ہے کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو دوسری کوالٹی ضروری ہے وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے، یعنی عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اچھا، یہ دو کوالٹیز تو وہ ہیں جو ایک ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ سورہ فردر دو کوالٹیز بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ فرسٹلی تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، یعنی ایز انڈیویژولز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، یعنی کہ they should create a مومن and righteous society as a whole۔ سیکنڈلی، اس معاشرے کے ہر انڈیویژول کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو خراب نہ ہونے دے۔ اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ اچھا، حق کا لفظ باطل کا اپوزٹ ہے،
اور یہ 2 میننگز میں استعمال ہوتا ہے. فرسٹ میننگ یہ ہے مائی ڈیئر سسٹرز، صحیح، سچی اور عدل و انصاف کی بات، یعنی ان اکارڈنس وتھ جسٹس اینڈ ٹروتھ، خواہ وہ بات بلیف، عقیدہ یا ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے. ہر چیز میں ہم یعنی کہ صحیح، سچی اور جسٹس کے ساتھ بات ہونی ہے. سیکنڈلی، وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، آبلیگیٹری ہو، خواہ وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق یا خود اپنے نفس کا حق. بس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو، ایسا انسینسٹیو نہ ہو کہ اس میں باطل بڑھ رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، مگر لوگ خاموشی کے ساتھ انڈیفرنٹلی اس کا تماشا دیکھتے رہیں. بلکہ اس سوسائٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ جب اور جہاں بھی فالسہڈ یا باطل سر اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی رائچسنس، حق پرستی، ٹروتھ، راست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر کنٹینٹ نہ رہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرے. This is the spirit that can ensure security of a society against moral degeneration and decay. If a society becomes devoid of this spirit, it cannot remain secure from loss, and eventually even those people are also affected by the loss who might, in their own way, be adhering to the truth, but were insensitive to violation of the truth in this society. یعنی یہ وہ چیز ہے میری بہنوں جو معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے کی ضامن ہے. اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ خسران سے نہیں بچ سکتا، اور اس خسران میں وہ لوگ بھی آخر کار مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ حق پر قائم ہوں مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں. یہی بات ہے جو سورہ المائدہ میں فرمائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال یعنی کہ رانگ ڈیڈ سے روکنا چھوڑ دیا تھا. These are آیات 78 and 79 of سورہ المائدہ. پھر اسی بات کو سورہ الاعراف میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی اور مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. These are آیات 163 to 166. اور اسی طرح سورہ انفال میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. This is آیت 25. اسی لیے میری بہنوں، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا مسلمانوں کا فریضہ قرار دیا گیا ہے. سورہ آل عمران 104
اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دے۔ سورہ آل عمران آیت 110۔ دیکھیں، حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو کیا کریں؟ صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں، جو مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس راہ میں جن ہارڈشپس، تکالیف، مشقتوں سے، جن مصائب سے، ٹرائلز سے، اور جن نقصانات، محرومیوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے نا، ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ ان کا ہر فرد دوسرے کی ہمت بندھاتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ دیکھیں، if we live only for ourselves, we would not fulfill our whole duty۔ اگر ہم صرف اپنے لیے زندہ رہیں تو سمجھیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے۔ جو ہماری مورل اینڈ اسپریچول لائف کی ڈیوٹی ہے وہ ہمیں پھیلانی ہے، ہم نے پازیٹیو کنٹریبیوشن تو کرنی ہی ہے نا۔ اچھا مائی ویری ڈیئر سسٹرز، میری بہنوں، میں آپ سب سے ایک ابھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ آرام سے بیٹھیں ایک دن اور سوچیں اس وقت کے بارے میں جو گزر گیا ہے۔ ہم نے اس وقت میں کیا کیا؟ جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، if you are 20 year old, 30, 40, 50, 60، جتنی بھی ہیں، ایج 60 years میں نے کیا کیا؟ اور اب اس وقت کے بارے میں سوچیں جو رہ گیا ہے۔ ہم نے کیا پلان کیا ہے؟ رمضان، ذی الحج، محرم اور باقی مہینے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہم نے اب کیا پلان کرنا ہے؟ یاد رکھیں، ٹائم کبھی واپس نہیں آتا۔ کیا ہم تیار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اپنے ان اعمال کے ساتھ جو ابھی تک میں نے کیے ہیں؟ سوچیں کہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے دین میں جو میں فخر سے اپنے رب کو دکھا سکوں گی۔ الحمدللہ مائی سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔